نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ غزوہ خندق کے بارے میں۔ غزوہ خندق کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب جمع ہے حزب کی۔ حزب کا معنی ہوتا ہے جماعت، کیونکہ اس جنگ میں کفار کی بہت سی جماعتوں نے حصہ لیا تھا، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، جب مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع ملی کہ کفار جو ہیں وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کی تجویز دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منظور کر لیا، جو خندق کی کھدائی کا آغاز ہوا۔ خندق ایک بہت بڑی ٹینک تھی جو کہ مدینہ کے دفاع کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ اس کھدائی کے لیے 10 اصحاب کو 40 ہاتھ کھدائی کا ذمہ لگایا گیا، اور یوں مسلمانوں نے تقریباً کفار کے آنے سے پہلے اس خندق کی کھدائی مکمل کر لی۔ جب کفار مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے بیر عثمان کے علاقے میں اپنا پڑاؤ ڈالا قریش نے، اور جو اہل نجد تھے انہوں نے جبل احد کی طرف پڑاؤ ڈالا۔ جب وہ آگے بڑھے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگے ایک خندق موجود ہے اور وہ کراس نہیں کر سکتے۔ یہ عرب دنیا میں ایک انوکھا واقعہ تھا، کیونکہ یہاں اس قسم کی لڑائی کا رواج نہیں تھا۔ تو انہوں نے خندق پاٹنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے بھرپور دفاع کیا، اور ان کے ایک دو سوار جو تھے وہ خندق کراس کر کے گھوڑے کے ایڑ لگا کر وہ خندق کراس کر کے، تو مسلمانوں کی طرف سے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ نے ان کو چیلنج کیا، اور ان کا ایک بہت بڑا شاہ سوار جس کا نام عمر بن عبدالوہاب تھا وہ گھوڑے سے نیچے اترا، اور دو مقابلہ ہوا، جس میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ آپ نے اس کا کام تمام کر دیا، باقی ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ تو یہ ایک انتہائی اس جنگ میں ایک مختصر مقابلہ تھا، لیکن بہت ہی نتیجہ خیز۔ اس کے بعد ان کو اندر آنے کی جرت نہ ہوئی۔ 1 مہینے تک انہوں نے مسلمانوں کو محصور کیے رکھا، اور تیر اندازی ہوتی رہی۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی، اور ایک رات بہت سخت سردی اور تیز طوفان آیا، جس سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، گھوڑے بدک گئے، اور سردی سے ان کا برا حال ہو گیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب واپس جانا چاہیے، یہاں پہ ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ تو وہ یوں اس طرح اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی بنا پر وہ سارے لو لشکر واپس چلے گئے، اور اس جنگ میں یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ نے ان کا ساتھ دیا، اور جو مسلمان بچے عورتیں تھیں ان کے قلعے کی طرف پیش قدمی کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باہر نکل کے ایک لاٹھی لے کر ایک یہودی کا کام تمام کر دیا، اور یوں وہ یہودی ڈر گئے اور ان کو آگے آنے کی ہمت نہ آئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ جبل سلا ہے، یہاں پہ مختلف مسجدیں بنی ہیں، اور یہ مسجد اس زمانے میں کمانڈ پوسٹ تھی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ یہ اگر آپ مدینہ شریف آپ جائیں تو اس جگہ کو ابھی سبا مساجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ 7 کمانڈ پوسٹ تھی، جہاں پہ صحابہ کرام جمع تھے اور کفار کو اندر آنے کے لیے وہ مزاحمت کرتے تھے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جس کے دامن میں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ سامنے آپ کو مسجدیں بھی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے بالکل سامنے پہاڑ کے خندق جو تھی وہ کھدی تھی، جو اس پہاڑ کے ارد گرد پورے علاقے کو کور کرتی تھی۔